मोहतरम हज़रात, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजापुर ज़िला के उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों की जानिब से की जा रही है। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद दिनों से सूबा कर्नाटका में सियासी हालात काफ़ी गरमाए हुए हैं। दावनगिरा बाई इलेक्शन के बाद मुसलसल एक बेचैनी बेकरारी सूबे कर्नाटका में महसूस की जा रही है। दावनगिरा बाई इलेक्शन में मुसलमानों की जानिब से मुतालबा था कि यहाँ किसी एक मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। उस मुतालबे को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ दावनगिरा के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची, बल्कि सूबा कर्नाटका के बेशुमार मुसलमान इस तकलीफ़ को महसूस करते रहे। फिर उसके बाद सितम बालाए सितम ये रहा कि पोलिंग के बाद मुस्लिम कायदीन में बिलखुसूस अलहाज नसीर अहमद साहब और अलहाज अब्दुल जब्बार साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या रहा इस हवाले से कि नसीर अहमद साहब हों या अलहाज अब्दुल जब्बार साहब हों, ये दोनों सीनियर सियासी कायदीन हैं। इनकी अपनी खिदमात अज़हर मिन अश-शम्स हैं। ज़्यादा तफसील में गहराई गिराई में जाने की क़तई ज़रूरत नहीं है। इन दो कायदीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई यकतरफ़ा रही। इस तरह यकतरफ़ा रही कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, पूरे मुल्क में एक कदीम, पुरानी और मजबूत सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी पूरे देश में इस वक्त संविधान को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, दस्तूर हिंद को बचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं। आपको पता है कि सड़क हो या संसद हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों में रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। देश में दस्तूर को बचाने के लिए जो तहरीक चलाई जा रही है वो कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रही है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का भी एक दस्तूर है, कांग्रेस पार्टी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस पार्टी के दस्तूर में बाज़ाब्ता तौर पर ये सारी बातें लिखी गई हैं कि अगर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हों या पार्टी के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई करता हो, उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ करना हो तो बाज़ाब्ता तौर पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है। उस डिसिप्लिनरी कमेटी के ज़रिया कार्रवाई की जाती है। सूबा कर्नाटका में अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया हो, अव्वल तो इसका कोई सबूत नहीं है, मगर ये कि अगर इस तरह का कोई मामला पेश आया हो, खा वो नसीर अहमद साहब के ताल्लुक़ से हो या अब्दुल जब्बार साहब के ताल्लुक़ से हो, चाहिए ये था कि डिसिप्लिनरी कमेटी में बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम तफसीलात को पेश किया जाता। सूबा कर्नाटका में डिसिप्लिनरी कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से बनाई गई है, उसके सदर सीनियर सियासी कायद, बहुत ही मोहतरम सियासी कायद जनाब अलहाज के रहमान ख़ान साहब उसके चेयरमैन हैं। रहमान ख़ान साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई गई, नई कमेटी तक ये बात पहुंचाई गई, रातों रात फैसले लिए गए। ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। एक तरह का जुल्म है, एक तरह की नाइंसाफ़ी है। तो हम बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन दो सियासी कायदीन के ताल्लुक़ से जो कार्रवाई की गई है वो मुकम्मल की जाए। मुकम्मल इस हवाले से की जाए कि जो कुछ आपने किया है ये सही नहीं है। आपको चाहिए कि आप कांग्रेस के दस्तूर को सामने रखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर नसीर अहमद साहब के ताल्लुक़ से, अब्दुल जब्बार साहब के ताल्लुक़ से जो भी फ़ैसले किए गए उन फ़ैसलों को वापस लिया जाए।
اس وقت صوبہ کرناٹکا میں ملت اسلامیہ شدید ناراض ہے، سخت غصے میں ہے، علماء ہو، عوام ہو، سب تک یہ غلط میسیج پہنچا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ کانگریس پارٹی اس مسئلے کو سیریسلی لے، صوبہ کرناٹکا کی لیڈرشپ ہو یا سینٹرل لیڈرشپ ہو، اس مسئلے کو سیریسلی آگے بڑھائیں اور فوری طور پر اس مسئلے کا حل پیش کرے۔ یہ قطعی طور پر گمان نہ ہو کہ کرناٹکا کے مسلمان کسی ایک سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ یہ قطعی طور پر غلط فہمی نہ ہو کہ ہمارے اپنے پاس کوئی دوسرا تیسرا آپشن نہیں ہے۔ کرناٹکا کے مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح کرناٹکا کے مسلمانوں کو پتہ ہے کب کیا کیا جائے، علماء ہو یا عوام ہو۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسے درست کر لیں اور فوری طور پر نصیر صاحب کے تعلق سے، عبدالجبار صاحب کے تعلق سے ایک فیصلہ لیں اور فیصلہ لے کر کے واپس انہیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم تمام علماء کرام ملت اسلامیہ کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچیں، ورنہ یہ ناراضگی کہیں اتنی نہ بڑھ جائے کہ آنے والے دنوں میں صوبہ کرناٹکا کے مسلمانوں کو غور و خوض کرنا پڑے، صوبہ کرناٹکا کے مسلمان کہیں اتنے بڑے پیمانے پہ ناراض نہ ہوں کہ پھر آنے والے دنوں میں یہ ناراضگی حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر قائدین مداخلت کریں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ذمہ داری کے ساتھ مسلم قائدین ملت اسلامیہ کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اتحاد کو پیش نظر رکھیں، متحد ہو کر کے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ میں پھر ایک مرتبہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کانگریس لیڈرشپ سے، اسٹیٹ لیڈرشپ سے اور سینٹرل لیڈرشپ سے کہ ایک طرفہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کارروائی کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے اور فوری طور پر ایسا اقدام کیا جائے جس کے ذریعہ ہمارے قائدین کو انصاف ملے۔ صاحب، جس طرح سے دن بدن دیش میں جو ہے مسلمانوں کو لے کر حالات بگڑ رہے ہیں، تو کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کئی جگہوں پر جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو کئی جگہوں پر جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ہی لے کر کیوں حالات بنے ہوئے ہیں اور اس کا ریزن کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ ملک کے سارے حالات آپ کے ہمارے پیش نظر ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کس طرح ناگفتہ بھی ہیں، ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا دیش بڑا عظیم دیش ہے، ہمارا بھارت بڑا عظیم بھارت ہے۔ ہمارا دیش ایک سنویدھان کے ساتھ چلتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتا ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ دیش میں انصاف قائم نہ ہونے کی وجہ سے، عدل قائم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ ہم صرف اور صرف متحد ہو کر کر سکتے ہیں۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، ہم متحد ہو کر کے اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں کرناٹکا کی کانگریس گورنمنٹ نے جو مسلمان دو قائدین کو لے کر جناب الحاج نصیر الدین صاحب اور جناب عبدالجبار صاحب، ان دونوں حضرات کو لے کر جو فیصلے لیے ہیں اور داون گیری کے اندر مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کا، ان فیصلوں کو لے کر مسلمانوں کے درمیان شدید جو ہے وہ غصہ ہے اور مسلمان اس سے بڑے پریشان ہیں۔ کیوں بھئی، کیا مسلمان حاکم نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان کسی کانگریس پارٹی جو مسلمانوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور کانگریس کا وجود ہی مسلمانوں کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں ٹکٹ نہ دینا اور اس کے اوپر ستم بالائے ستم ہمارے دو قائدین کے اوپر اس طرح کا ایکشن لینا، یہ سراسر ناانصافی ہے اور مسلمان اس سے غصے میں ہیں۔ اگر اپنے ان معاملات پر کانگریس گورنمنٹ نظر ثانی نہیں کرے گی تو یہ بہت زیادہ مشکل کا معاملہ بنے گا، اور میں کانگریس سے بھی، حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ مسلمان انہی کے ہیں اور مسلمان انہی کی طرف رہ کر ان کے پیچھے جی حضوری بھرتے رہیں گے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلم قائدین کی وجہ سے تمام مسلمان
جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلمان قائدین جو بھی ہمیں آگے اگر کانگریس اپنے ان فیصلوں کو واپس نہیں لے گی, یہ جو بھی ہمیں رائے دیں گے ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنا دوسرا فیصلہ لے سکتے ہیں. اور دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے تمام قائدین, مسلمان سیاستدان اور علماء کرام یہ تمام مل کر گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو بھی وہ مناسب سمجھیں گے ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. لیکن ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ ہی کے پیچھے رہیں گے یا پھر آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ غلط فہمی ہے. آپ اس غلط فہمی کو دور کریں. اور جو آپ نے فیصلے لیے مسلمانوں کے خلاف ان دنوں, دونوں ہمارے قائدین کو لے کر اور دامنگیری کے ٹکٹ کو لے کر, یہ جو معاملات آپ نے کیے یہ بہت ہی سخت معاملات ہیں. اس سے مسلمان خوش نہیں ہیں. آپ جو ہے مسلمانوں کو خوش کریں اور اپنے ان فیصلوں کو واپس لیں. اس سے ممکن ہے کہ آپ آئندہ بھی بحال ہو کر الیکشن جیت سکتے ہیں, ورنہ اس میں آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور واپس لے کر ہمارے دونوں مسلمان قائدین کو واپس بحال کریں. یہی ہماری گزارش ہے.